رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ملک مکی اور اس کی 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تبارہ کا برکت سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ برکت میں رفعت و عظمت، افزائش اور فراوانی، دوام و ثبات اور کثرت خیرات و حسنات کے مفہومات شامل ہیں۔ اس سے جب مبالغہ کا صیغہ تبارہ کا بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہستی ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا تر ہے۔ بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ الملک کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورتاً کے طور پر قبضہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اس سے عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ وہ کوئی کام کرنا چاہے تو نہ اسے کوئی روک سکتا ہے، نہ وہ ایسا کوئی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ لیبلوکم، وہ تم لوگوں کو آزمائے، وہ دیکھے، ایکم کون تم میں سے احسن عملا، بہتر عمل کرنے والا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا، بخشنے والا، رحمان بھی ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہیں، وہی مالک ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت۔ خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے، اور موت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ اس امتحان کی غرض سے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ چوتھا یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا۔ اعمال کی اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کرنا امتحان دینے والے کا کام نہیں ہے، بلکہ امتحان لینے والے کا کام ہے۔ لہٰذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک حسن عمل کیا ہے۔ پانچواں نقطہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ، اور وہ یہ کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ اس کے دو معنی اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، زبردست ہے، سب پر پوری طرح غالب آنے والا ہے، اس غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ دوسرے کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے،
مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے، معافی مانگ لے، استغفار کر لے تو اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس سے ہر وقت بخشش مانگیں، وہ عطا کرے گا، بخش دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے، اور ہمیں جو خطائیں ہو جائیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں، بخش دیں، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ امت محمد کو سرخرو کریں۔ سورۃ ملک کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں، جن میں سے صرف چند روایات صحیح ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ ترمذی میں، ماجہ میں اور مسند احمد میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ سنن ترمذی میں ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم، سجدہ اور سورۃ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ ابواب فضائل القرآن، ایک روایت شیخ البانی نے الصحیح میں نقل کی ہے۔ سورۃ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرطِ یہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ تبارک برکات سے زیادہ بڑھوتری اور زیادتی کے معنی میں ہیں۔ بعض نے معنی کیے ہیں کہ مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر تفعال کا صیغہ مبالغے کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا، شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ روح ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے اور دوسروں کے لیے عذاب۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ فارجع البصر ھل تری من فطور، تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ فرجع، پھر پلٹ کر دیکھو، ھل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اپنی پھر دہرا کر نظریں ڈال کر دیکھو کہ کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے۔ ثم ارجع البصر، اپنی نگاہیں پھر پلٹ کر دیکھو۔ کرتین، دوبارہ پلٹاؤ، ینقلب، پلٹ کے نگاہوں کو دوبارہ دیکھو۔ الیک البصر خاسئا وہو حسیر، بار بار نگاہ دوہراؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ پھر دہرا کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہیں تمہاری ہی طرف ذلیل و خوار ہو کر، عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئیں گی، اور تمہیں اس کی بنائی ہوئی آسمان میں کسی چیز میں خلل، بے ربطی یا شگاف نظر نہیں آئے گا۔ اصل میں تفاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں عدم تناسب، ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، بے جوڑ ہونا۔ پس اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں تمہیں کہیں بد نظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، اس کے تمام اجزاء باہم مربوط اور ان میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے۔ فطور لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے دراڑ، شگاف، رخنا، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا، مطلب کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست اور کائنات کی ایک ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشاؤں تک ہر چیز مربوط ہے کہ کہیں نظم کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔
تم خواہ کتنے ہی جستجو کر لو، تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رکھنا نہیں مل سکتا۔ بار بار دیکھو، بار بار دیکھنے پہ کوئی نہ کوئی نقص مل جاتا ہے، لیکن تمہیں اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ملے گا، یعنی کوئی تناقص، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی خلل، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ بعض دفعہ دوبارہ غور کرنے سے کوئی نقص، کوئی عیب چیز میں نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ یہ مزید تاکید ہے، جس سے مقصد اپنے عظیم قدرت اور وحدانیت کو واضح کرنا ہے۔ یہ اللہ نے دعوت دی ہے کہ بار بار دیکھو، پلٹ پلٹ کر دیکھو، تمہیں کہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، ناکام ہو جاؤ گے، ہر بار تمہاری نگاہیں ناکام لوٹیں گی، تمہیں کہیں کوئی نقص، کوئی رخنا، کوئی چیز، کوئی نقص نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور البتہ تحقیق زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، سجا دیا آسمان کو، دنیا کے آسمان کو، جو دنیا کے زمین کے قریب ترین ہے، اس آسمان کو سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، بِمَصَابِیحَ چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا اس کو شیاطین کے لیے، لِلشَّیَاطِینَ شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور مار بھگانے کا ذریعہ، عذاب السعیر جلنے کا عذاب۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے، عذاب جہنم ہے ان کے لیے، بئس المصیر برا ہے ٹھکانہ، بہت برا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ ہر بار جب کوئی اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے کارکن ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ خزنتہا الم یأتکم نذیر، قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا قلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ہر بار جب اس میں کوئی ڈالا جائے گا تو کارندے کارکن ان سے پوچھیں گے، تو کیا تمہارے پاس تمہیں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی، تو وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، بلکہ آیا تھا، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا اور کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے قریب والے آسمان کو، مراد وہ آسمان جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے، پہلا آسمان، جس کے تاروں اور سیاروں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے جن چیزوں کے مشاہدے کے لیے آلات کی ضرورت پڑتی ہے وہ دور کے آسمان ہیں، اور ان سے بھی زیادہ دور کے آسمان وہی ہیں جن تک آلات کی رسائی بھی نہیں ہے۔ مصابی لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے نکرہ ہونے سے خود بخود ان چراغوں کے عظیم الشان ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہم نے اندھیری اور سنسان نہیں بنائی، بلکہ اسے ستاروں سے خوب مزین اور آراستہ کیا ہے۔
جس کی شان اور جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ستارے چونکہ آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سمندروں میں رات کے وقت ویرانوں میں صحراؤں میں راستہ بتانے کے بھی کام آتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں پہ رجومن للشیاطین، شیاطین کو مار بھگانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطانوں پر پھینکے جاتے ہیں ان کو مار بھگانے کے لیے۔ شہاب ثاقب صرف شیطانوں کو مارنے ہی کے لیے گرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے حد و حساب شہاب ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، وہ اس امر میں مانے ہیں کہ زمین کا شیاطین عالم بالا میں جا سکیں۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے، اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ذریعہ سے انہیں غیب کی خبریں ٹھیک ٹھیک حاصل ہوتی ہیں اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ بتایا کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ ان شہابوں کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے بارے میں انسان کی معلومات اس وقت تک کسی قطعی تحقیق سے قاصر ہیں۔ تاہم جس قدر بھی حقائق اور واقعات جدید ترین دور تک کے انسان کے علم میں آئے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے شہابیوں کے معائنے سے جو معلومات حاصل کی گئی ہیں، ان کی بنا پر سائنسدانوں میں سب سے زیادہ مقبول نظریہ یہی ہے کہ یہ شہابیے کسی سیارے کے انفجار کی بدولت نکل کر خلا میں گھومتے رہتے ہیں اور پھر کسی وقت زمین کی کشش کے دائرے میں آ کر ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ایڈیشن 1967۔ یعنی انسان ہوں یا شیاطین، جن لوگوں نے بھی اپنے رب سے کفر کیا ان کا یہ انجام ہے کہ رب سے کفر کرنے کے مفہوم کی تشریح ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول سورۃ بقرہ میں، حاشیہ نساء میں اور کہف میں اور مومن سورت میں۔ اصل میں لفظ شہیق استعمال ہوا ہے جو گدے کسی آواز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس فقرے میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں خود جہنم کی آواز ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے ہوئے لوگ چیخیں مار رہے ہوں گے، شور شرابہ ہوگا ان کا۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید سورہ ہود کی آیت 106 سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ دوزخ میں یہ دوزخی لوگ ہانپیں گے اور پھنکاریں گے، اور پہلے مفہوم کی تائید سورہ فرقان آیت نمبر 13 سے ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دور ہی سے اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے۔ اس بنا پر صحیح ہے کہ یہ شور خود جہنم کا بھی ہوگا اور جہنمیوں کا بھی ہوگا۔ جیسے کوئی چیز تندور میں اوپر سے ڈالی جاتی ہے، جب اسے ڈالنے لگیں گے تو تب وہاں کے کارکن ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے ہمیں کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سوال کی اصل نوعیت سوال کی نہیں ہوگی۔ جہنم کے کارندے ان لوگوں سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا یا نہیں، بلکہ اس سے مقصود ان کو اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی۔ اس لیے وہ خود ان کی زبان سے یہ اقرار کروانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا ہوا تھا، ان کے پاس انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، ان کو بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور راہ راست کون سی ہے، اور ان کو متنبہ کر دیا۔ اس راہ راست کے خلاف چلنے کا نتیجہ اسی جہنم کے ایندھن بننا ہوگا جس میں اب وہ جھونکے گئے ہیں کہ وہ لا علم یا بے خبر نہیں رکھے گئے تھے، انہیں بار بار خبردار کیا جا رہا تھا مگر انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی، لہٰذا اب جو سزا انہیں دی جا رہی ہے فی الواقعہ اس کے مستحق ہیں۔
یہ بات قرآن پاک میں بار بار ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا رہا کہ اسے بالکل بے خبر رکھا ہے یا دیکھا جا رہا ہے ہو کہ خود راہ راست پر آتا ہے یا نہیں، بلکہ اسے راہ راست بتانے کا جو معقول ترین انتظام ممکن تھا وہ اللہ نے پوری طرح کر دیا، اور وہ یہی انتظام ہے کہ انبیاء اکرام بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ اب انسان کا سارا امتحان اس امر پہ ہے، اس امر میں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کا، ان کے علم کو دیے گئے علم کو مان کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، یا ان سے منہ موڑ کر خود اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے چلتا ہے۔ اس طرح نبوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے جو اس نے انسان پر قائم کر دیا، اور اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے مستقبل کا انحصار ہے۔ انبیاء اکرام کے آنے کے بعد کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہم حقیقت سے آگاہ نہ تھے، ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے، اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا، اندھیرے میں رکھ کے، لا علم رکھ کے، اور اب ہمیں بے قصور سزا دی جا رہی ہے۔ اس مضمون کو اتنی بار اتنے مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ اس کا شمار مشکل ہے۔ مثال کے طور پر تفہیم القرآن جلد اول بقرہ صورت میں، نساء میں، انعام میں، بنی اسرائیل میں، قصص میں، طٰہٰ میں، اور جلد چہارم فاطر اور مومن آیات۔ یعنی تم بھی بہکے ہوئے ہو اور تم پر ایمان لانے والے لوگ بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ انبیاء اکرام کو وہ کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا ہے تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اصحاب السعیر، جلنے والے عذاب میں شامل لوگوں میں ہم بھی شمار نہ ہوتے، جنہیں پہلے ہی جلنے کا عذاب مل رہا ہے ان میں ہم بھی شامل نہ ہو جاتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ سُحُقًا لِأَصْحَابِ السَّعِیرِ، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے، جو پہلے ہی آگ میں جل رہے ہیں ان میں ہم بھی شامل نہ ہو جاتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی لعنت ہو ان دوزخیوں پر، یعنی وہ اب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ یعنی ہم نے طالب حق بن کر انبیاء اکرام کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو فی الواقعہ وہ بات کیا ہے جو وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہاں سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا چاہیے، اگر وہ لکھی ہوئی شکل میں ہو تو طالب حق بن کر اسے پڑھنا ہدایت پانے کے لیے شرط اول ہے۔ اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ نبی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان براہ راست حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ قصور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل قصور جس کی بنا پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے، رسولوں کا جھٹلانا اور ان کی پیروی سے انکار کرنا ہے، باقی سارے گناہ اس کی فرع ہیں۔ یہ دین میں اخلاق کی اصل جاڑ ہے، کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ برائی ہے یا دنیا اسے برا سمجھتی ہے یا اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اس پر کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے۔ یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی پائیدار بنیاد ہے۔ آدمی کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے فلسفے کسی
وجہ سے اچھی یا بری چیز، اچھی چیز کو برا اور ایک بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے معیار خیر و شر اول تو یکساں نہیں ہیں، پھر وقتاً فوقتاً بدلتے بھی رہتے ہیں۔ کوئی عالمگیر اور ازلی و ابدی معیار دنیا کے اخلاقی فلسفوں میں نہ آج پایا جاتا ہے نہ کبھی پایا گیا۔ دنیوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس کی ذات پر مترتب ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتا ہے، وہ ایسی حالت میں اس کے ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جبکہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح کسی دنیوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیوی طاقت میں عالم الغیب شہادہ نہیں ہے۔ بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں، اور ہر دنیوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن میں، اور پھر کسی دنیوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے۔ بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں، حالانکہ وہ ان برائیوں سے کبھی تر ہیں جن پر وہ گرفت کرتے ہیں۔ اس لیے دین حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اس اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کیا جائے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے، جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، جس نے خیر و شر کا ایک ہمہ گیر، عالمگیر اور مستقل معیار انسان کو دیا ہے۔ اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا وہ اصل بھلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ باہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بڑا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، تمہارے سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ یعنی خدا سے بالغیب ڈرنے کے دو لازمی نتائج ہیں، ایک یہ کہ جو قصور بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطِ یہ کہ ان کی تہ میں خدا سے بے خوفی کار فرما نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا اس پر وہ بڑا اجر پائے گا۔ یہ بات تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمائی گئی، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر۔ مومن کے لیے اس میں یہ تلقین ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کے کھلے اور چھپے اقوال و اعمال ہی نہیں، اس کی نیتیں اور اس کے خیالات تک اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے سینوں کا راز بھی معلوم ہے، اس کے دل میں جو بات ہے خیال تک گزرتا ہے، اللہ اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اس کے خیالات تک اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ اور کافر کے لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ وہ اپنی جگہ خدا سے بھی خوف ہو کر جو کچھ چاہے کرتا رہے، اس کی کوئی بات اللہ کی گرفت سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی مخلوق ہی کو نہ جانے گا۔ اصل میں من خالہ کا استعمال ہوا ہے، اس کے معنی جس نے پیدا کیا ہے بھی ہو سکتے ہیں، اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو اوپر کے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر ہو۔ مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتی ہے مگر خالق اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ تمہاری رگ رگ اس نے بنائی ہے، تمہارے دل و دماغ کا ایک ایک ریشہ اس کا بنایا ہوا ہے، تمہاری ہر سانس اس کے جاری رہنے سے جاری ہے، تمہارا ہر عضو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے، اس سے تمہاری کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے۔ اصل میں لفظ لطیف استعمال ہوا ہے جس کے معنی غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے کے بارے میں اور پوشیدہ حقائق کو جاننے والے کے بھی ہیں۔ بہت باریک بین ہے، لطیف خبیر، وہ باخبر ہے ہر باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی۔ بہت باریک بین، جو خوردبین سے دیکھتے ہیں، جو نیتوں کے راز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی یہ زمین تمہارے لیے آپ سے آپ تابع نہیں بن گئی،
هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کلوا من رزقہ والیہ النشور، اور اسی کی طرف پلٹ کر دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے۔ یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، میرا کیف نذیر کیسا ہے ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے، اور رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کون ہے جس نے ان کو تھاما ہوا سوائے رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ممن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو اور زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ قل کہہ دو ان سے، ھو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل ھو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی ہیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قل ھو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، سمیٹے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللہِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، واضح۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا،
وقیلا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کل کہہ دیجئے هو الرحمن، ان سے کہو بڑا رحیم ہے، وہ رحمان ہے، آمنا، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ضلال مبین، گمراہی واضح گمراہی میں کون ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کے اوپر زمین کے اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں تمہارا دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی یہ زمین تمہارے لیے آپ سے آپ تابع نہیں بن گئی، جس کو اللہ نے تمہارے لیے بچھا دیا ہے، اور وہ رزق بھی تم کو دے رہا ہے جو تم کھا رہے ہو، خود بخود یہاں پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس کو بنایا کہ یہاں تمہاری زندگی ممکن ہو اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور یہ عظیم الشان قرہ ایسا پرسکون بن گیا کہ تم اطمینان سے اس پر چلو پھرو، اور ایسا خوان نعمت بن گیا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا بے حد و حساب سر و سامان موجود ہے۔ اگر تم غفلت میں مبتلا نہ ہو اور کچھ ہوش سے کام لے کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس زمین کو تمہاری زندگی کے قابل بنانے اور اس کے اندر رزق کے اتھاہ خزانے جمع کر دینے میں کتنی حکمتیں کار فرما ہیں۔ جمادات، نباتات، کھانے کی چیزیں، پھل فروٹ اور سبزیاں، رزق اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے، یعنی اس زمین پر چلتے پھرتے اور خدا کا بخشا ہوا رزق کھاتے ہو۔ اس بات کو نہ بھولو کہ آخرکار تمہیں ایک دن خدا کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، الیہ النشور، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، زندہ ہو کر جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی کہ انسان فطری طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے یا یکا یک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ جب دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، بندہ کسی آفت کے موقع پر سب سہاروں سے مایوس ہوتا ہے تو آسمان کا رخ کر کے خدا سے فریاد کرتا ہے۔ کوئی ناگہانی بلا آ پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کتب سماوی یا کتب آسمانی کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس کا مطلب واضح تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا قصہ موطا مسلم اور نسائی میں بھی روایت ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔
ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ جب خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق منفی السمائی، وہ جو آسمانوں میں ہیں، کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے۔ یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اسی سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا جا چکا ہے اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے بس تم جدھر بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ مراد یہ کہ ذہن نشین کرنا کہ زمین پر تمہارے بقا، تمہاری سلامتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ اپنے بلبوتے پر تمہیں یہاں مزے سے نہیں دندنا رہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جہاں گزر رہا ہے اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کا مرہون منت ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس کے ایک اشارے سے ایک زلزلہ ایسا آ سکتا ہے کہ یہاں زمین تمہارے لیے آغوش مادر کی بجائے قبر کا گڑھا بن جائے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہاری بستیوں کو غارت کر کے رکھ دے گا۔ آمین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، کیا تم اسے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہیں تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ تنبیہ سے مراد وہ تنبیہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے سے کفار مکہ کو کی جا رہی تھی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ ہوگے اور اس دعوت توحید کو نہ مانو گے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اشارہ ان قوموں کی طرف جو اپنے ہاں آنے والے انبیاء کو جھٹلا کر اس سے پہلے مبتلا عذاب ہو چکی تھیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکوہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی ایک ایک پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے خدائے رحمان کی حفاظت میں اڑ رہا ہے، اسی نے ہر پرندے کو وہ ساخت عطا فرمائی جس سے اڑنے کے قابل ہوا، اسی نے ہر پرندے کو اڑنے کا طریقہ سکھایا، اسی نے ہوا کو ان قوانین کا پابند کیا جن کی بدولت ہوا سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والے چیزوں کو اس میں اڑنا ممکن ہوا، اور وہی ہے ہر اڑنے والے کو فضا میں تھامے ہوئے ہے، ورنہ جس وقت بھی اللہ اپنی حفاظت اس سے ہٹا لے وہ زمین پر آ گرے۔ یعنی کچھ پرندوں ہی پر موقوف نہیں، جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے اللہ کی نگہبانی کی بدولت موجود ہے، وہی ہر شے کے لیے اسباب فراہم کر رہا ہے جو اس کے وجود کے لیے درکار ہیں، اور وہی اس بات کی نگرانی کر رہا ہے کہ اس کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو اس کی ضروریات وہاں پہنچائی جائیں یا پہنچیں۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بنا ہوا ہے، تمہاری دستگیری کرتا ہو۔ تو ہم نے متن میں جو ترجمہ کیا وہ آگے کے فقرے سے مناسبت رکھتا ہے، اور اس دوسرے ترجمے کی مناسبت پچھلے سلسلہ کلام سے ہے، یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچا کیے ہوئے اسی ڈگر پر چلا جا رہا ہے جس پر کسی نے اسے ڈال دیا۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچا کیے ہوئے اسی ڈگر پر چلا جا رہا ہے جس پر کسی نے اسے ڈال دیا۔
یعنی اللہ نے تو تمہیں انسان بنایا تھا، جانور نہیں بنایا تھا۔ تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ جو گمراہی بھی تمہیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑو، کچھ نہ سوچو سمجھو جس راہ پر تم جا رہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ یہ کام تمہارے اس لیے تو نہیں دیے گئے تھے کہ جو شخص تمہیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے کی کوشش کرے اس کی بات سن کر نہ دو، اور جو غلط سلط باتیں پہلے سے تمہارے دماغ میں بٹھا دی گئی ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں انہیں پر اڑے رہو۔ یہ آنکھیں تمہیں اسی لیے تو نہیں دی گئی تھیں کہ اندھے بن کر دوسروں کی پیروی کرتے رہو اور خود اپنی بنائی سے کام نہ لو۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جانوروں کی طرح منہ نیچا کیے ہوئے اسی ڈگر پر چلا جا رہا ہے جس پر کسی نے اسے ڈال دیا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ممن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یعنی اللہ نے تمہیں انسان بنایا تھا، جانور نہیں بنایا تھا۔ تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ جو گمراہی بھی دنیا میں تو پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑو، کچھ نہ سوچو سمجھو جس راہ پر تم جا رہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ یہ کام تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ جو شخص تمہیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے کی کوشش کرے اس کی بات سن کر نہ دو۔ یعنی انبیاء کرام جو تمہیں بتا رہے ہیں اس کو سوچو سمجھو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر رہے ہو اپنی، اور جو غلط ملط باتیں پہلے سے تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں پر اڑے رہو۔ آنکھیں تمہیں اس لیے نہیں دی گئی تھیں اندھے بن کر دوسروں کی پیروی کرتے رہو اور خود اپنی بینائی سے کام لے کر یہ نہ دیکھو کہ زمین سے آسمان تک ہر طرف جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ آیا اس توحید کی شہادت دے رہی ہیں جسے خدا کا رسول پیش کر رہا ہے، یا یہ شہادت دے رہی ہیں کہ سارا نظام کائنات بے خدا ہے، بغیر کسی ایک مالک کے چل رہا ہے، یا بہت سے خدا اس کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دل و دماغ بھی تمہیں اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم سوچنے سمجھنے کا کام دوسروں کے حوالے کر کے ہر اس طریقے کی پیروی کرنے لگو جو دنیا میں کسی نے جاری کر دیا، اور اپنی عقل سے کام لے کر یہ سوچنے کی کوئی زحمت گوارا نہ کرو کہ وہ غلط ہے یا صحیح۔ اللہ نے علم و عقل اور سماعت و بینائی کی یہ نعمتیں تمہیں حق شناسی کے لیے دی تھیں، تم ناشکری کر رہے ہو کہ ان سے اور سارے کام تو لیتے ہو مگر بس وہی ایک کام نہیں لیتے جس کے لیے تمہیں دی گئی ہیں چیزیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں استعمال کرو، آنکھیں کان ناک کھول کے رکھو تاکہ تمہیں نظر آئے ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی نشانیاں اس کے وجود کا بتا رہی ہیں کہ اللہ کائنات کو چلانے والی کوئی نظام ہستی چلانے والی کوئی ہستی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر گوشہ زمین سے گھیر لائے جاؤ گے اور اس کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔ الیہ النشور الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ سوال اس غرض کے لیے نہ تھا کہ وہ قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر انہیں اس قیامت کا سال مہینہ دن اور وقت بتا دیا جائے تو وہ اسے مان لیں گے، بلکہ دراصل وہ اس کے آنے کو غیر ممکن اور بعید از عقل سمجھتے تھے، اور یہ سوال اس غرض کے لیے کرتے تھے کہ اسے جھٹلانے کا ایک بہانہ مل جائے، ان کے ہاتھ آ جائے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حشر نشر کا یہ عجیب و غریب افسانہ جو تم ہمیں سنا رہے ہو آخر یہ کب ظہور میں آئے گا؟ اسے کس وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر اسے دکھا کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اس کا یقین آ جائے؟ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی شخص اگر
قیامت کا قائل ہو سکتا ہے تو عقلی دلائل سے ہو سکتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ دلائل تفصیل کے ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ رہی اس کی تاریخ تو قیامت کی بحث، اس کا سوال اٹھانا ایک جاہل آدمی ہی کا کام ہے، کیونکہ اگر بالفرض وہ بتا بھی دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب وہ تمہاری بتائی ہوئی تاریخ پر آ جائے گی تو مان لوں گا، آج آخر میں کیسے یقین کر لوں کہ اس روز ضرور آ جائے گی؟ یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ضرور آئے گی، اور لوگوں کو اس قیامت سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے ہی جاننا کافی ہے۔ رہی یہ بات کہ کب آئے گی تو اس کا علم اللہ کو یا مجھے نہیں ہے، اور خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی حاجت نہیں۔ اس معاملہ کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہ کون شخص کب مرے گا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ یہ ہمیں معلوم ہے ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے کسی غیر محتاط دوست کو یہ تنبیہ کریں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مفاد کی حفاظت کا انتظام کر لے۔ اس تنبیہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ وہ کس روز مرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ إِنَّمَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے؟ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ یعنی تم مجھے معلوم ہے کہ ضرور آئے گی، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ قیامت ضرور آئے گی، اور لوگوں کو اس قیامت سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ رہی بات کہ وہ کب آئے گی تو اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اور خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی حاجت نہیں۔ اس معاملہ کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ بات کہ کون شخص کب مرے گا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے، یعنی ان کا وہی حال ہوگا جو پھانسی کے تختہ کی طرف لے جانے والے کسی مجرم کا ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو گھر گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دی جانے لگیں، جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ کو ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے۔ اس پر فرمایا گیا کہ ان سے کہو خواہ ہم ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں، ان سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو، خدا کے عذاب سے تم کیسے بچو گے؟ یعنی ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور تم اس سے انکار کر رہے ہو۔ ہمارا بھروسہ خدا پر ہے، ہم اپنے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اور تمہارا اپنے جتھوں اور اپنے وسائل اور اپنے معبودوں ان غیر اللہ پر اس لیے خدا کی رحمت کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں یا نہ کہ تم، یعنی کہ خدا کے سوا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ان سوتوں کو پھر سے جاری کر دے۔ یعنی اللہ نے جو تمہیں میٹھے کنویں کے پانی دیے ہیں، میٹھا پانی میٹھے کنویں دیے ہیں، تو اگر تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مستحق خدا ہے۔
یعنی خدا کے سوا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ان صورتوں کو پھر سے جاری کر دے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مستحق خدا ہے یا تمہارے وہ معبود جو انہیں جاری کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے؟ اگر اللہ وہ میٹھا پانی روک لے، اس کے بعد تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ گمراہ خدائے واحد کو ماننے والے ہیں یا وہ جو شرک کر رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ غور و فکر کرنے کے لیے یہ بات چھوڑ دی ہے۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے گمراہ لوگوں کو، شرک کرنے والے کفار کو، کہ غور و فکر کرو اس کائنات پہ جو تمہیں آسائشیں دی ہیں، تمہارے دل، ضمیر، آنکھ، کان اور یہ پانی جو میٹھے کنویں کے دیے ہیں تمہیں۔ کون ہے یہ؟ ہر طرف نشانیاں اللہ کی بکھری ہوئی ہیں کائنات میں سہارا کون دے رہا ہے پرندوں کو فضا میں؟ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ اللہ کو پہچانیں، یہ نشانیاں ڈھونڈیں، دیکھیں اپنے آس پاس اپنی ذات کو، کہاں ہے خدا؟ کون ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے۔ غور کرو، غور و فکر یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، نیکی کی توفیق دے، 5 وقت نماز کی، اللہ شفا تندرستی زندگی دے، دنیا و آخرت میں امت محمد کا سرخرو کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔